السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت گرے تھے۔ سب سے بڑا بت عزا کا بت تھا۔ مشرکین اس کو طاقت اور خوشحالی کی دیوی مانتے تھے۔ مالی اسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے اور گر گرایا جاتا تھا۔ عزا کا بت وادی نہلا میں رکھا تھا، جو مکہ سے 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس عزا کے بت کو توڑنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ آپ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نہلا میں روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 رمضان میں اس وادی میں داخل ہوئے تو سامنے چبوترے میں رکھا عزا کا بت ایک ہی بار میں زمین بوس کر دیا۔ اس کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں حالت تم عزا کے بت تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت توڑو۔ مشرکین نے اصلی بت کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور ایک نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پا کر واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس دیکھ کر محبت کا پروہت بھاگ گیا اور جاتے جاتے بت کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی خالد بن ولید سے نبٹ لے گی۔ حضرت خالد بن ولید طاقت کی دیوی کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے پہلے وار سے ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار میں اس طاقت کی دیوی کو پاش پاش کر دیا۔ فتح مکہ کے 15 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں سے مل کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مصروف ہے۔ آپ 2000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن خوف نے مسلمانوں کی خبر پا کر انتہائی چلاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج وادی کے بیچوں ہم میں اس طرح چھپا دیا مسلمانوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ یکم فروری 630 عیسوی کو اسلامی لشکر کا ہراول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے، گات میں بیٹھے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوئے تو دشمنوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے سے داخل ہو چکا تھا، یہ راستہ انتہائی تنگ تھا۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اراول دستے میں بگدڑ مچ چکی تھی، کوئی آواز نہیں سن رہا تھا۔ آپ چند ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور کو روکنے میں لگے ہوئے تھے۔ دشمن آپ پر تیر برسا رہا تھا، کئی تیر آپ کے جسم پر لگے، لیکن آپ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہہ جانے کے باعث آپ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے نیچے جا گرے۔ اس دوران پیچھے سے آتا ہوا اسلامی ہراول دستہ بھی تنگ راستے میں داخل ہو کر گھاٹ لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل چکی تھی، سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت میدان جنگ میں ثابت قدم تھے تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند جانشین صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ناظرین، چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے تو دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کی جرأت سے کام لیتے ہوئے دشمن کے سپہ سالار کو مار گرایا اور کئی صحابہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پاسا پلٹنے لگا۔ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ درہ میں پڑے زخموں سے چور بے ہوش خالد بن ولید پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فوراً ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد اٹھو، خالد اٹھو، مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ کے جسم سے تیروں کو نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نے خالد بن ولید کے جسم میں نئی روح پھونک دی اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے۔ ان کا گھوڑا سب سے آگے بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن ان کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھر رہے تھے۔ انہیں کہیں امان نہیں ملتی تھی۔ آپ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، مگر آپ اس مہم میں جوان مردی کی تاریخ اس طرح رقم کر رہے تھے کہ دشمن اپنے حواس کھو رہا تھا۔ حریف قبائل کے بڑے نامور سردار خالد بن ولید کے ہاتھوں مارے گئے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی دہشت تھی کہ کچھ دیر بعد دشمن کا دستہ آگے آگے اور خالد بن ولید کا دستہ ان کے پیچھے پیچھے، اور اس طرح غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی اور تمام اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری سے لڑے۔ انشاءاللہ ہم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز کی اگلی ویڈیو میں غزوہ تبوک پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔